اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ غازی جعفری، پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فرحان جعفری۔ تو آئے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، بلکہ پہلے ان کا انٹروڈکشن یہ خود دیں گے تو ہم زیادہ اچھے سے جان سکیں گے۔ تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں دیکھنے والوں کو کہ آپ ہیں کون، بتائیں اپنے بارے میں تھوڑا۔ میں جامعہ کراچی میں اردو میں ایم فل کر رہا ہوں اور شعر و شاعری سے وابستہ ہوں۔ ایک شعر ہو جائے، اسٹارٹنگ ہی آپ کے شعر سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ وہ جو اقبال نے دی تھی وہ صدا یاد نہیں، جو بھی حالی نے کہا اور لکھا یاد نہیں، کتنا روشن تھا یہ اردو کا دیا یاد نہیں، گھر میں رہ کر بھی ہمیں گھر کا پتہ یاد نہیں، کیا بات، کیا ہوا پھول سے خوشبو نہیں آتی ہم کو، شرم کی بات ہے اردو نہیں آتی ہم کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرا پہلا ہی سوال ایسا آ گیا کہ اردو پہ ہم اردو سے دور کیوں ہیں؟ اب تو اردو بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، خالی ہم اردو سے دور نہیں ہیں۔ اصل میں کسی بھی ملک، نظام، سسٹم کے اندر سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی قومی زبان یا مادری زبان ہوتی ہے۔ اور جو قومی زبان اور مادری زبان ہوتی ہے اس کو حکومتی سطح پہ انٹرٹین کیا جاتا ہے اور اس کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے باقاعدہ، اور ان کے نامور لوگوں کو نصاب میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم، بلکہ ابھی میں ایچ ای سی کی بات کر لوں، ایچ ای سی کے نے ابھی انڈر گریجویشن اردو جو پہلے کمپلسری تھی اس کو اب انہوں نے آپشنل کر دیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، سندھی زبان کو کمپلسری کر دیا۔ سندھی بھی ہماری زبان ہے، البتہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اگر آپ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے، ویسے ہی کراچی شہر یا کہیں بھی اردو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے، ہمارے ادب کا فقدان کی وجہ سے ایک خشک ترین موضوع ہو کے رہ چکا ہے۔ لیکن اگر ہم کراچی میں کراچی کی بات کروں گا کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، اگر ہم اپنے اساتذہ کی بات کریں، ہم میر انیس کی بات کریں، ہم جان ایلیا کی بات کریں، ہم فیض احمد فیض کی بات کریں، میر انیس اور مرزا دبیر جو اردو کے ایک نامور شاعر جنہوں نے رسائی ادب کو ایک سورج کی طرح انہوں نے بر صغیر میں کربلا اگر کسی نے رائج کی ہے تو وہ میر انیس یا مرزا دبیر کے توسط سے رائج ہوئی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کون بتا سکتا تھا حضرت عباس کا سراپا کیا تھا؟ کون بتا سکتا تھا ان کے بال کیسے تھے؟ میر انیس اور مرزا دبیر اور ان کا کام ہے۔ لیکن ہمارے اگر ہم اپنے نصاب میں دیکھتے ہیں، چاہے ہم انڈر گریجویٹ دیکھیں یا ماسٹرز میں دیکھیں، تو ہمارے جو کراچی کے اساتذہ تھے، میر انیس، مرزا دبیر، عبید اللہ علیم، جان ایلیا، جوش ملیہ آبادی، مصطفیٰ زیدی، آپ نے ان کو نصابوں سے غائب کر دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو نصاب کا حصہ بنا دیا جو تاریخ میں ایک ڈکیت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ظاہر ہے جب سسٹم ہمارا اردو کو سپورٹ نہیں کر رہا، ایک تعصب کی بنیاد قائم رکھ دی ہے، تو پھر کچھ ہم دور تھے، کچھ ہماری نااہلی تھی، کچھ حکومت کی نااہلی۔ میرا ایک آپ سے ایک پرسنل سوال یہ ہے کہ آج کل اسکولوں میں بیسکلی کہ ہم زیادہ تر یہ لوگ انگلش پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ اردو کو بولتے ہیں بس چلو اردو ہے کر لی، اپنی قومی زبان ہے، لیکن آج کل کے بچوں کو اردو آتی ہی نہیں ہے، انکلوڈنگ می۔ میں اردو میں ابھی بھی جیسے تھا، میں آپ کے سامنے کی بات ہے، اردو میں تھوڑا سا ایشو ہے مجھے، کیا ہر پاکستانی بچے کو جس کو ایک ہے کہ لیکن وہ چاہتا ہے بس انگلش انگلش انگلش۔ لیکن تو میرا یہی سوال ہے کہ آپ کیا کہیں گے ان اسکولس کے پرنسپلس کو، ٹیچرس کو، ان بچوں کو جن کو اردو میں ایشو ہے، جن کو اردو آتی ہی نہیں؟ میں نہ کوئی منسٹر ہوں، نہ میں کوئی صدارت کا عہدہ رکھتا ہوں، میں صرف اپنی رائے رکھ سکتا ہوں اس حکام بالا کے سامنے اور ایک اپنا مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ پرنسپل اساتذہ ظاہر ہے مجھ سے سب سینئر ہیں۔ البتہ ہمارا نظام اس قدر انگریزی زبان کے ہاتھوں مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، آپ موبائل سے لے کے اپنی بیسک سافٹ ویئر سے لے کے ہر چیز ہمارے اوپر انگریزی کی ہے۔ وہ قومیں ترقی کبھی نہیں کرتی جو اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت فراموش کر دیتی ہیں۔ ہم اپنی زبان، اصل میں انگریزی ایک زبان ہے جسے ہم نے معیار بنا لیا ہے۔ انگریزی اگر کوئی چیز معیار ہے ہمارے لیے، قابل معیار ہے، تو وہ اردو ہے۔ انگریزی صرف ایک زبان ہے، اور صحیح ہے اگر ہمیں جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انگریزی کا آنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ ضرورت کی حد تک تو بہتر ہے۔ اگر میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں
اور میں صرف اس لیے انگریزی زبان کا استعمال کر رہا ہوں کہ شاید میں کوئی بھاری پرسنالٹی ہو جائے گی، شخصیت میں قامت نظر آئے گی، تو یہ سب فضولیات ہے. اردو ایک بہترین زبان ہے، انگریزی صرف ایک زبان ہے، معیار نہیں ہے میرے نزدیک. ایز کیا کہتے ہیں شاعر، ایز سخنور، ایز کراچی کا شہری، میرے نزدیک اردو معیار ہے. لیکن آج کل یہ چیز بہت ہے کہ اگر آپ کسی بھی انٹرویو یا کسی یونیورسٹی کے ٹیسٹ، اسکول کے ٹیسٹ میں جائیں گے، وہ سب سے پہلے آپ کا انگلش کا ٹیسٹ لیں گے. وہ بولیں گے آپ کی انگلش کتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے، وہ اردو نہیں پوچھیں گے، وہ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کی انگلش کتنی اسٹرانگ ہے، میتھ کتنی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں. انگلش اور میتھس میں بیسکلی وہ لینگویجز دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. اردو کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ زبانوں کا آنا ایک اچھی بات ہے، انگریزی آنا کوئی بری بات نہیں ہے، انگریزی ایک اچھی زبان ہے، لیکن ہمیں اپنی زبان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنی تہذیب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. باقی آپ نے کہا کہ جن شعبہ جات میں ہم جاتے ہیں انٹرویو کے لیے یا بات کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. اردو میں بھی ہیں بہت سارے ادارے اردو کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. کراچی کا ایک بڑا ادارہ ہے تنظیم سخن جو بہت متحرک ہے، ریحان اکیڈمی انٹرنیشنل، جس کا میں 3 سال نشر و اشاعت سیکرٹری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ نجی معاملات کی وجہ سے میں نے ابھی استعفیٰ دیا ہے. تو اردو میں کام ہو رہا ہے، البتہ ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا سا سوال ہے، نظم اور غزل کا فرق تھوڑا سا بتائیں، لیکن اس سے پہلے ایک ذرا شعر ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے. میں آپ کو غزل سنا دوں گا پوری. پہلے نظم، بیسکلی غزل جو ہوتی ہے وہ اساتذہ کی طرف سے 18 بہور دی گئیں. جن بحروں میں آپ رہتے ہوئے قافیے ردیف کی پابندی کے ساتھ اگر شعر کہتے ہیں تو وہ غزل کہلائے گی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مطلع میں آپ کو سناتا ہوں. ہم نے تم سے یہ نہ بولا ظلم کی میعاد دو، کم سے کم تم تو ہمارے حوصلے کی داد دو. اب ادھر میعاد اور داد قافیہ ہے اور ردیف 2 ہے یہاں پر. اس میں ہم غزل جو ہے، غزل اور غزل کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ غزل کے 10 اشعار میں 10 نئی بات کر سکتے ہیں. البتہ نظم کا جو چکر ہے، نظم انسان جب کہے، جب وہ بات، نظم بڑا جانرا ہے، سمندر ہے. نظم میں آپ قافیے اور ردیف کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، البتہ اس میں آپ کو بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو نظم میں انسان وہ بات کرے جو آپ کی غزل میں نہیں آ سکتی. اگر آپ نظم کے اندر وہ بات کر رہے ہیں کہ جو غزل میں بآسانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ نظم نہ کہیں. نظم اور غزل کا ایک جو معمولی سا، غیر معمولی سا فرق ہے، وہ یہی ہے کہ نظم جو ہے ایک ترتیب ہوتی ہے نظم کے اندر، اور ایک اسٹوری پہ، ایک اس پہ وہ کھڑی ہوتی ہے. البتہ غزل کے اندر آپ 10 شعر میں 10 نئی باتیں کر سکتے ہیں. اور غزل میں، نظم میں ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک روانی ہوتی ہے، ایک بنت ہوتی ہے، اور اس میں آپ قافیے ردیف کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں. البتہ بحر کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے اپنے پرسنل فیوریٹ شاعر کون ہیں، جن کو آپ نے، جو بچپن میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ یار مجھے یہ شاعر ہیں جو بہت پسند ہیں، ہٹ کرتے ہیں، جیسے مجھے جان ایلیا بہت پسند ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو کون شاعر ہیں جو بہت زیادہ پسند ہے اور آپ ان کے شعر پڑھ کے کہ ہوا کہ یار اتنی مجھے نالج مل رہی ہے، اب تو میں شاعری کروں گا؟ اگر ہم اساتذہ کی بات کریں تو اس میں مجھے مصطفیٰ زیدی، عبید اللہ علیم صاحب، ساقی امروی صاحب، اور ظاہر ہے اساتذہ ہیں ہر ہم تو یہ مجھے انتہائی پسند ہے. عصر حاضر میں بھی کچھ شعراء کو، ان میں سے کوئی ان کا ایک شعر آپ کو جو بہت پسند ہو؟ کن کا؟ جن کے آپ نے نام لیے، ان میں سے کسی کا بھی ایک شعر جو آپ کو بہت پسند ہو. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. راغب مختار صاحب ایک شاعر، ان کا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے. ایک اور چیز ہے کہ مشکل پسندی شاید ہم نے معیار بنا لی. مشکل پسندی کبھی بھی معیار نہیں ہے. ہم سادے الفاظ میں ایک اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. اور میں وہی آپ کو راغب مختار کے ایک شعر سناتا ہوں کہ یہ سانحہ بھی ہوا ہے تیری خدائی میں. کیا بات! یہ سانحہ بھی ہوا ہے تیری خدائی میں، طلاق دی گئی دلہن کو منہ. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں ایک اسی ٹاپک پہ واپسی آؤں گا اردو والے، اور ایک سوال آپ سے اور کروں گا، کیا انگلش ہمارا معیار ہے؟ میں اس کا جواب بارہا دے چکا ہوں. خیر، انگریزی زبان معیار نہیں ہے، انگریزی صرف ایک زبان ہے، اور برائے ضرورت اس کو استعمال کریں. البتہ اگر آپ اس کو سر پہ سوار کر کے اور کوئی دستار سمجھ رہے ہیں تو یہ صرف بے وقوفی اور اس سے زیادہ کچھ. ایک
کر کے یہاں ہر رہنما بیچا گیا. کیا بات. ایک ایک کر کے یہاں ہر رہنما بیچا گیا. قومیت کے نام پر ہم کو صدا بیچا گیا. کیا بات. نام پر اس دیس کے قرضے لیے اور کھا گئے. کیا بات. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کو یومیہ بیچا گیا. کیا بات ہے. کتنے مفتی آ گئے, کتنی دکانیں کھل گئیں. یہ رونے کا مقام ہے بھائی. کتنے مفتی آ گئے, کتنی دکانیں کھل گئی, اور پھر بھرپور داموں پر خدا بیچا گیا. اور پھر بھرپور داموں پر خدا بیچا گیا. قوم کی آزادی رائے کی کر کے دھجیاں, کس طرح جمہوریت کا فیصلہ بیچا گیا. چند پیسوں کے لیے انصاف کے مرکز میں پھر عدلیہ بیچی گئی. ہر فیصلہ بیچا گیا. مصر کے بازار سے بدتر یہاں کا حال ہے. وہاں نبی بیچے گئے, یہاں خدا بیچا گیا. آخری شعر کے لاکھ کوشش کی یہاں اغیار نے ہم سے, مگر کب خودی بیچی گئی, کب حوصلہ بیچا گیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں چلتا ہوں اب اس پروگرام کے اینڈ پہ. میں آپ کا میزبان غازی جعفری. اللہ حافظ.